اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 27ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے ٹاپک کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ القدر کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک شروع کریں گے، اور اس ٹاپک کو مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ القدر کے بہت سارے حصے کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ٹاپک جو آج کے لیکچر میں ہم شروع کریں گے، یہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس سورہ مبارکہ میں سے آپ فی لیلۃ القدر 1، من الف شہر 2، فیہا 3، باذن ربہم 4، من کل امر 5، حتی مطلع الفجر 6 مرکبات مزید اینالائز کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو مزید وقت لگائے ہم چلتے ہیں جی اپنے آج کے لیکچر میں چوتھے مرکب ناقص کی طرف۔ مرکب ناقص کا نام تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، بات میں کر رہا ہوں حرف کی۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، آپ جانتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کلمہ کی 3 اقسام میں سے ایک قسم حرف کی، کہ عربی گرامر میں کچھ حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ یہ حروف گرامر کی اصطلاح میں حروف جارح کہلاتے ہیں، یعنی مجرور کرنے والے حروف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ حروف جارح سے ریلیٹڈ ہے۔ حروف جارح کنہیں کہتے ہیں؟ وہ حروف جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ حروف جب ہم پڑھ لیں گے تو قرآن مجید میں یا حدیث میں جب بھی ہمیں ان حروف میں سے کوئی حرف نظر آئے گا تو ہم پہچان لیں گے کہ ان حروف کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہی ہے، کیونکہ یہ حروف جو ہیں اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ تو حرف جر اور مجرور اسم، یعنی وہ اسم جو ان حروف کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے جو مرکب وجود میں آتا ہے وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، اور اس مرکب ناقص کو عربی گرامر میں مرکب جاری کہتے ہیں۔ تو ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جی مرکب جاری کسے کہتے ہیں، تو آپ کا جواب سمپل ہوگا، آسان سا ہوگا، کہ ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارح استعمال ہوں۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی حروف جارح کیا ہوتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا کہ حروف جارح وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو میں واضح کر ہی چکا ہوں کہ حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب جو ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ تو مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چوتھے اور آخری مرکب ناقص کو آج کے لیکچر میں شروع کر رہے ہیں۔ مکمل تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلے 1 یا 2 لیکچرز میں ہو ہی جائے گا، لیکن آج ہم اس مرکب ناقص کا انشاءاللہ تعالی آغاز کر دیں گے۔ تو اب سب سے پہلی بات جو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارح کون کون سے ہیں اور تعداد کے اعتبار سے کتنے ہیں۔ تو اس کا جواب نوٹ کر لیجئے کہ عربی گرامر میں حروف جارح جو استعمال ہوتے ہیں ان کی کل تعداد 17 ہیں، اور یہ 17 حروف جارح ایک شعر کی صورت میں یاد کروائے جاتے ہیں، اور وہ شعر کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ باؤ
تاؤ کافو لامو واو منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا۔ اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے یا باقاعدہ آپ کوئی ایسا کورس کر رہے ہوتے جو کہ مدارس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو یہ شعر جو ہے لازماً یاد کرنا پڑتا حروف جارہ کو یاد کرنے کے لیے، لیکن چونکہ آپ لسان القرآن کورس کر رہے ہیں تو آپ کو اس شعر کو یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم اس شعر میں سے وہ حروف جارہ پڑھیں گے جن کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے، تو ہم اس شعر کو یاد نہیں کریں گے بلکہ ان حروف جارہ کو یاد کرنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو حروف جارہ ہیں ان کی کل تعداد تو 17 ہے، لیکن قرآن مجید میں جو حروف جارہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں وہ 11 کے قریب ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 11 حروف جارہ پڑھیں گے، باقی 6 ہم نہیں پڑھیں گے، اور 11 حروف جارہ کے لیے ہمیں کوئی الگ سے شعر بھی یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ بس میں آپ کے سامنے ایک ایک حرف جر کے طور پہ ذکر کروں گا، اس کے معنی بتاؤں گا، کیونکہ حرف ہم جانتے ہیں ہوتا ہی بامعنی لفظ ہے، اور اس حرف جر کا کام آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ وہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرے گا، اور حرف جر اور مجرور اسم کا جو مرکب بنے گا وہ مرکب جاری کہلائے گا۔ تو ان 11 حروف جارہ میں ہم حروف جارہ کا جو پہلا سیٹ پڑھنے لگے ہیں وہ 5 حروف پر مشتمل ہے۔ ہم نے 11 حروف جارہ پڑھنے ہیں، اور ان 11 حروف جارہ میں پہلا سیٹ آپ کو حروف جارہ کا پڑھانے لگا ہوں جو کہ 5 حروف جارہ پر مشتمل ہے۔ یہ 5 حروف جارہ پر کیوں مشتمل ہے اس کی وجہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پہلا سیٹ ہم پڑھنے لگے ہیں جو حروف جارہ کا جو 5 حروف پر مشتمل ہے، اور اس سیٹ کا پہلا حرف جر ہے با۔ با ایک حرف جر بھی ہے۔ یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے حروف الہجا میں با کو پڑھا ہوا ہے۔ حروف الہجا والا با ایسا حرف تھا جو کہ بے معنی حرف تھا، اس کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن حروف جارہ والا با جو ہے وہ ایک با معنی حرف ہے، اس کے معنی ہیں۔ وہ کیا معنی ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے چند باتیں جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو 5 حروف جارہ میں آپ کو پہلے سیٹ میں پڑھاؤں گا، یہ پانچوں کے پانچوں حروف جارہ آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے، اور آپ نے ان پانچوں حروف جارہ اور حروف الہجا میں پائے جانے والے یہ پانچوں حروف ان کے درمیان واضح فرق رکھنا ہے۔ تو میں وہ فرق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے حرف جر با کی مدد سے، کہ پہلا حرف جر ہم پڑھ رہے ہیں جی با۔ حروف الہجا میں بھی با آتا ہے، لیکن حروف الہجا والا با جو ہے وہ بغیر کسی معنی کے ہوتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن حروف جارہ والا با جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ حروف الہجا والا با جو ہے وہ لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ حروف الہجا والا با جو ہے یہ خود ایک مکمل لفظ ہے۔ حروف الہجا والا با اس کی کوئی حرکت یا علامت فکس نہیں ہے، اس پہ زیر حرکت بھی آ سکتی ہے، زبر حرکت بھی آ سکتی ہے، پیش حرکت بھی آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن حروف جارہ والا با جو ہے اس کی کوئی ایک حرکت فکسڈ ہوگی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ چند باتیں آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہیں جو میں پہلے سیٹ کے 5 حروف جارہ حروف الہجا میں پائے جانے والے 5 حروف کے ساتھ کمپیئر کروں گا۔ تو اب آتے ہیں جی باقاعدہ حرف جر با کی طرف۔ با جو ہے اس کی فکس حرکت زیر ہے۔ با حرف جر اردو میں کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ود کہا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتاتے چلوں پہلے ہی کہ یہ جو حروف جارہ ہیں یہ انگریزی کی جو پریپوزیشنز ہیں ان کے ایکولنٹ ہیں، یعنی جس طرح انگریزی زبان میں جو پریپوزیشنز استعمال ہوتی ہیں ان پریپوزیشنز کے اپنے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں۔ ہاں جب وہ پریپوزیشنز ورب کے ساتھ لگتی ہیں تو وہ ورب کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو حروف جارہ ہم پڑھ رہے ہیں
یہ عربی زبان کی پریپوزیشنز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے اپنے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں، لیکن پھر جب یہ ورب کے ساتھ استعمال ہوں گے تو ورب کے معنی میں تبدیلی واقع ہوگی۔ یہ آگے کی بات ہے، یہ ہم آگے جانیں گے۔ اس وقت ہم حروف جارہ کے وہ معنی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن معنی کے لیے ان حروف کو عرب نے بولا ہے یا استعمال کیا ہے۔ تو پہلا حرف جر ہمارا با ہے، جو کے ساتھ یعنی ود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے قرآن مجید سے، تو میں اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ با حرف جر ہے ہمارا، زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، معنی میں نے آپ کو اس کے بتا دیے۔ اس کے ساتھ جب القلم کا اسم استعمال ہوگا تو با پلس القلم از ایکول ٹو بالقلمی، کنسٹرکشن بن جائے گی ہماری بالقلمی۔ تو بالقلمی ایک مرکب جاری ہے، مرکب ناقص ہے، جس کے معنی ہیں قلم کے ساتھ۔ تو آپ کو سورۃ العلق میں یہ کنسٹرکشن مل جائے گی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو بالقلمی اس کے معنی ہے جی قلم کے ساتھ۔ اسی طرح با حرف جر کو جب میں الحق اسم کے ساتھ استعمال کروں تو کنسٹرکشن مرکب جاری ہمارا بنے گا جی بالحق کی، جس کا ترجمہ ہوگا حق کے ساتھ۔ اسی طرح اگر میں کہنا چاہوں صبر اور نماز یعنی الصبر والصلاۃ، اس کے ساتھ میں با حرف جر کو استعمال کرنا چاہوں تو میری کنسٹرکشن بنے گی جی بالصبر والصلاۃ، ترجمہ ہوگا صبر اور نماز کے ساتھ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل اللہ سے ہی کرنی ہے، لیکن ذریعہ کیا ہوگا؟ ذریعہ ہوگا صبر اور نماز۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مرکب اضافی لکھ رہا ہوں جی، وہ ہے جی اسم کا۔ اسم کا مرکب اضافی ہے، اچھی طرح سے پہچان لیں۔ اسم آپ کا اسم ہے، اسم پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہے۔ اور یہ میں آپ کو اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ کسی اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو ضمیر نظر آئے تو وہ مجرور ضمیر ہوگی، اور وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بنے گی۔ تو اسم کا آپ کی کنسٹرکشن مرکب اضافی ہے، جس میں اسم مضاف ہے اور کاف ضمیر مجرور آپ کی مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اسم کا مرکب اضافی کا تو وہ ہوگا جی تیرا نام۔ اب اسم کا اس مرکب اضافی کے شروع میں جب میں با حرف جر لگاؤں تو با حرف جر نے کیا کرنا ہے؟ با حرف جر نے اسم کو مجرور کرنا ہے، اور یہاں پر جو اسم ہے وہ ہے بھی اسم۔ تو جب اسم با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا تو وہ بن جائے گا جی اسمی، اور اسم کا حمزہ ہم نے پڑھا ہوا ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی بسمکا، بسمکا۔ اور بسمکا کنسٹرکشن کا ہم ترجمہ کریں گے تیرے نام کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت ہمیں یاد کروائی ہے کہ اللہم بسمکا اموت و احیا، تو آپ اس کنسٹرکشن میں بسمکا کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ آپ کا مرکب جاری ہے، یعنی اوورآل کنسٹرکشن یہ مرکب جاری ہے جس میں با حرف جر ہے اور مجرور کی جگہ پر ایک مرکب اضافی آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو آگے جائیں گے آپ مرکب ودن مرکب بھی دیکھیں گے۔ تو بسمکا کا مطلب ہے تیرے نام کے ساتھ۔ اب اسم کو میں ایک دوسری جگہ استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بہت ہی معروف مرکب ناقص رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے جی اسم اللہ۔ اسم اللہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں اسم مضاف ہے، اسم پہ نہ تو الف لام ہے
نہ ہی تنوین ہے، اور اس میں جلالہ جو ہے وہ مجرور ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اب اسم اللہ جس کا ترجمہ ہے اللہ کا نام، اس کے شروع میں جب میں با حرف جر رکھوں گا تو اسم کا حمزہ جو ہے وہ پڑھا تو جائے گا نہیں کیونکہ حمزۃ الوصل ہے، اور اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کی وجہ سے، اور میری کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی بسم اللہ۔ اور بسم اللہ میں وہ جو اسم کا حمزہ ہے اس کی حرکت تو پڑھی جانی ہی نہیں تھی، یہاں پر وہ حمزہ الف کی صورت میں آپ کو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں بسم اللہ لکھتے ہوئے صرف با کو ذرا لمبا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ بسم اللہ کا رسم الخط ہے۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو آج الحمدللہ لسان القرآن 2024 کورس کے 27ویں لیکچر میں ہماری بسم اللہ بھی ہو گئی۔ تو بسم اللہ ایک مرکب ناقص ہے، مرکب جاری ہے، جس میں با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، اور ساتھ ہی اسم جو ہے وہ مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ عربی گرامر میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ دونوں وجوہات الحمدللہ بسم اللہ میں موجود ہیں۔ پھر سن لیجئے، کسی بھی اسم کے عربی زبان میں مجرور ہونے کی صرف 2 وجوہات ہیں، اور وہ دونوں وجوہات بسم اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ ہے اسم کے مجرور ہونے کی مضاف الیہ ہونا، اور دوسری وجہ ہے اسم کے مجرور ہونے کی اسم سے پہلے حرف جر کا ہونا۔ تو بسم اللہ میں اب آپ کو وہ دونوں وجوہات مل گئیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بسم اللہ میں اسم جلالہ اللہ اعراب کے اعتبار سے مجرور کیوں ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بسم اللہ میں اسم مجرور کیوں ہے، تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اسم سے پہلے با حرف جر لگا ہوا ہے، اس لیے اسم مجرور ہے۔ تو دیکھیں، اسم کے مجرور ہونے کی کل 2 وجوہات ہیں جو بسم اللہ میں موجود ہیں۔ ایک وجہ اسم کا مجرور ہونا مضاف الیہ ہونے کے طور پر، اور ایک وجہ اسم کے مجرور ہونے کی اسم سے پہلے حرف جر کا موجود ہونا۔ تو الحمدللہ بسم اللہ کی برکت سے ہم نے اسم کے مجرور ہونے کی جو 2 وجوہات ہیں ان کو بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ تو ابھی میں بسم اللہ کو مکمل نہیں کروا رہا، صرف بسم اللہ ہی تک ہی اس کنسٹرکشن کو رکھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ بسم اللہ جو ہے یہ ایک مرکب جاری ہے۔ تو پہلا حرف جر ہمارا مکمل ہو گیا جی، با۔ پھر سن لیجئے، با حرف جر زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کے ساتھ کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے حرف جر کی طرف، اور دوسرا حرف جر ہے تا۔ تا بھی ایک حرف جر ہے، تا حروف الہجا میں بھی موجود ہے۔ تو پہلے تو ان دونوں تاؤں کا فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حروف الہجا والا جو تا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن حروف جارہ والا تا جو ہے یہ ایک بامعنی لفظ ہے۔ دوسری بات یہ کہ حروف الہجا والا تا جو ہے اس کی کوئی علامت فکس نہیں ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے، اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے، اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن حروف جارہ والا تا جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی علامت فکس ہوگی، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکس ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ حروف الہجا والا تا جو ہے وہ لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن حروف جارہ والا تا جو ہے یہ خود ایک مکمل لفظ ہے۔ تو اب میں حرف جر تا کی حرکت اور اس کے معنی کی طرف آتا ہوں۔ تو حرف جر تا جو ہے اس پہ زبر حرکت آتی ہے، نوٹ کر لیجئے، اور حرف جر تا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف جر تا جو ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں دوسری بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ صرف اللہ اسم جلالہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی
کسی اور اسم کے ساتھ آپ کو استعمال کی ایگزامپل نہیں ملے گی، تو اس کی ایک ہی ایگزامپل ہم رکھیں گے جی، تا حرف جر پلس اسم جلالہ اللہ، تو کنسٹرکشن بن گئی ہماری تاللہ، جس کا ہم ترجمہ کریں گے اللہ کی قسم۔ اور تاللہ کنسٹرکشن آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر مل جائے گی، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورہ یوسف میں بھی یہ کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، اور مزید قرآن مجید میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو تا کے حوالے سے مزید ہم اور کچھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کا استعمال صرف اسم جلالہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے تیسرے حرف جر کی طرف۔ ہمارا تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے واو۔ اب ہم پہلے اس حرف جر واو کو کمپیئر کریں گے حروف الہجا والے واو سے۔ تو حروف الہجا والا واو جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن حروف جارہ والا واو جو ہوگا اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے۔ حروف الہجا والا واو جو ہے اس کی کوئی حرکت، کوئی علامت فکس نہیں ہوگی۔ حروف جارہ والا واو جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی۔ حروف الہجا والا واو جو ہے وہ لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، لفظ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، لفظ کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، لفظ کے آخر میں بھی آ جاتا ہے، لیکن حروف جارہ والا واو جو ہے اٹ سیلف ایک مکمل لفظ ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی حروف جارہ والے واو کی حرکت اور اس کے معنی کی طرف۔ تو نوٹ کر لیں، حرف جر واو جو ہے اس کی حرکت زبر فکسڈ ہے، اور حرف جر واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسم جلالہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اس کو ہم جب اللہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہماری کنسٹرکشن بنے گی واللہ، جس کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ کی قسم۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے حرف جر واو کو دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے شروع میں ارشاد فرمایا والعصر۔ تو والعصر پر آپ غور کریں، واو حرف جر ہے اور اس کے بعد اسم العصر مجرور ہے، اور حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب جو ہے یہ مرکب جاری بن رہا ہے، اور ترجمہ ہم اس کا کریں گے عصر کی قسم، زمانے کی قسم۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتینی، انجیر کی قسم، والزیتونی، زیتون کی قسم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والشمسی، سورج کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقمری، چاند کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللیلی، رات کی قسم، والنہاری، دن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسمائی، آسمان کی قسم، والارضی، زمین کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والطارقی، طارق کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ اب واو حرف جر ہے اور اس کے بعد الضحیٰ اسم ہے، اور الضحیٰ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اسم جو الف پر یا الف مکسورہ پر ختم ہو وہ مجرور، مرفوع اور منصوب ایک ہی طرح کا دکھتا ہے۔ تو الحمدللہ جی واو حرف جر کا استعمال قرآن مجید میں آپ کو کثرت سے ملے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم واو حرف جر کو قسم کے لیے صرف اللہ کے ساتھ استعمال کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واو حرف جر کو قسم کے لیے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے جب قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک عظمت، نمبر دو گواہی۔ جبکہ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے گواہی۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے جب کسی نے قسم کھانی ہو تو وہ صرف اللہ کی ہی قسم کھائے۔ تو میں نے آپ کو حرف جر واو کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کرتے جائیے گا، ایک اور واو ہم نے اپنے اس لسان القرآن کورس میں پڑھا ہے جو کہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے زید اور حامد کے لیے جو عربی بنائی تھی
وہ تھی زیدن و حامدن۔ تو ایک واو اور ہے جو اور کے معنی دیتا ہے، اور حرف جر واو اور ہے جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ان دونوں کا فرق بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ پہلے تو ان دونوں واؤں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ وہ واؤ جو اور کے معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس واؤ کو عربی گرامر میں واؤ عاطفہ کہتے ہیں، اور یہ واؤ جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے، اس کا نام واؤ قسمیہ رکھا گیا ہے۔ تو واؤ عاطفہ اور کے معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واؤ قسمیہ قسم کے معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرق دونوں میں اور کیا ہے؟ واؤ عاطفہ جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور نہیں کرتا، جبکہ واؤ قسمیہ جو ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ واؤ عاطفہ جو ہے وہ حرف سے پہلے بھی آ جاتا ہے، اسم سے پہلے بھی آ جاتا ہے، فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جبکہ واؤ قسمیہ جو ہے صرف اسم سے پہلے ہی آتا ہے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ واؤ قسمیہ آپ کو اکثر کلام کے شروع میں ہی ملے گا۔ جیسے سورہ مبارکہ سورۃ العصر شروع ہو رہی ہے تو والعصر اس سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ واؤ قسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اسم مجرور ہے اور دوسرے کلام کے بالکل شروع میں ہے۔ اسی طرح سورۃ التین میں آپ دیکھ لیں والتین والزیتون، اسی طرح سورۃ الشمس میں دیکھ لیں والشمس، اسی طرح سورۃ اللیل میں دیکھ لیں واللیل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ واؤ قسمیہ اور واؤ عاطفہ کون سا واؤ ہے۔ تو الحمدللہ جی 3 ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے، با، تا اور واؤ۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کے لیے اور عرض کرتا چلوں کہ عربی زبان میں حرف جر با کو بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلا حرف جر جو ہم نے با پڑھا ہے، اس کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ کے ساتھ کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب میں آپ کو یہ مزید بتا رہا ہوں کہ با حرف جر جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عرب کرتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ قرآن مجید میں قسم کے لیے جو حرف استعمال ہوا ہے وہ واؤ ہے، اس بات کا آپ نے اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے۔ تو 3 حروف جارہ ہمارے جو ہیں با، تا اور واؤ، یہ تینوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے با جو ہے وہ کے ساتھ کے معنی بھی دیتا ہے۔ تو کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ با حرف جر جو ہے کہاں پہ قسم کے معنی دے رہا ہے اور کہاں پر کے ساتھ کے معنی دے رہا ہے۔ اور جہاں پر با حرف جر یہ دونوں معنی نہ دے رہا ہو تو وہاں پر نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ با حرف جر جو ہے ایز اے پریپوزیشن کسی ورب کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو وہ معنی نہیں نظر آ رہے۔ یہ بہرحال انشاءاللہ آپ جب فعل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ تو با حرف جر کی قسم کے طور پہ قرآن مجید میں ایگزامپل جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا مقام آپ کے سامنے ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 44، جس میں جادوگروں نے کہا تھا کہ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، یعنی وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم۔ اور سورہ صاد میں ابلیس نے کہا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم۔ تو قرآن مجید میں بھی با حرف جر جو ہے یہ قسم کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی اگلے حرف جر کی طرف، کیونکہ ہم نے آج کے لیکچر میں اپنا حروف جارہ کا پہلا سیٹ جو ہے مکمل کرنا ہے، جو کہ 5 حروف جارہ پر مشتمل ہے۔ تو چوتھا حرف جر ہمارا جو ہے وہ ہے جی کاف۔ کاف حرف جر ہمارا، پہلے ہم اس کا کمپیریزن کریں گے حروف الہجا کے کاف حرف سے۔ تو کاف حروف الہجا میں بھی پایا جاتا ہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہیں، لیکن کاف حرف جر کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔
کاف حروف الہجا میں جو پایا جاتا ہے اس کی کوئی حرکت فکس نہیں ہے، اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن کاف حرف جر کی کوئی حرکت فکسڈ ہوگی۔ کاف حروف الہجا والا جو ہے وہ لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، درمیان میں بھی آ جاتا ہے، آخر میں بھی آ جاتا ہے، لیکن کاف حرف جر جو ہے یہ باقاعدہ ایک لفظ ہے اور اسم کے شروع میں آتا ہے۔ اب میں کاف حرف جر کی حرکت اور اس کے معنی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو کاف حرف جر جو ہے اس کی حرکت زبر ہے اور یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ کا ترجمہ جو ہے ہم اردو محاورے میں کی مانند، کی طرح، جیسا، جیسے الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں چاند جیسا، چاند کی طرح، چاند کی مانند، تو میں القمر اسم سے پہلے کاف حرف جر لگاؤں گا۔ کاف حرف جر کی وجہ سے القمر جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا اور کنسٹرکشن میری بن جائے گی کل قمری، ترجمہ ہوگا چاند کی طرح، چاند جیسا، چاند کی مانند۔ الاسد شیر کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب میں الاسد اسم سے پہلے اگر کاف حرف جر لگاؤں تو کنسٹرکشن میری بن جائے گی کل اسدی، ترجمہ میں کروں گا شیر کی طرح۔ اسی طرح اگر میں الماء اسم سے پہلے کاف حرف جر لگاؤں تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی کل مائی، جس کا ترجمہ ہوگا پانی کی طرح۔ قرآن مجید میں کاف حرف جر آپ کو بہت جگہ پر مل جائے گا، جیسے سورۃ القاریہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اسی طرح وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشجرۃ طیبۃ۔ تو کاف حرف جر کا آپ کو استعمال قرآن مجید میں بہت جگہ پر مل جائے گا۔ چلتے ہیں جی اب اپنے پانچویں حرف جر کی طرف جو اس سیٹ کا آخری حرف جر ہے، اور یہ حرف جر ہے جی لام۔ تو آج ایک اور لام ہمارے سامنے آ گیا، لیکن پہلے ہم اس لام جو حرف جر لام ہے اس کو حروف الہجا والے لام کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ تو حروف الہجا میں جو لام پایا جاتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن حرف جر لام جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے۔ حروف الہجا والا لام جو ہے اس کی کوئی حرکت فکس نہیں ہے، اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن لام جو حرف جر ہے اس کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی۔ لام حروف الہجا والا جو ہے وہ لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، جبکہ لام حرف جر جو ہے یہ باقاعدہ ایک لفظ ہے، مکمل ایک لفظ ہے اور اسم سے پہلے ہی استعمال ہوگا بطور حرف جر۔ تو اب میں لام کی حرکت اور اس کے معنی کی طرف آتا ہوں جی۔ لام حرف جر جو ہے یہ زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور یہ انگریزی کی پریپوزیشن جو فار ہے اس کے معنی دیتا ہے، اور اس کی بہترین ایگزامپل آپ سورۃ الفاتحہ میں نوٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو للہ کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں زید کے لیے، تو عربی زبان میں ہم کہیں گے لزیدن۔ آپ کہنا چاہتے ہیں جہنم کے لیے، تو عربی زبان میں آپ کہیں گے لجہنما۔ لجہنما میں یاد رکھ لیجئے کہ جہنم غیر منصرف اسم ہے، اس لیے یہ لام کے بعد آپ کو مجرور بھی زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں میں چاہوں گا پہلے آپ کو اس لام سے پہلے پڑھے ہوئے لام کے ساتھ اس کا کمپیریزن بھی کروا دوں۔ اس سے پہلے ہم نے جو لام پڑھا تھا وہ تھا لام تعریف، یعنی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم نے ایک لام استعمال کیا تھا جسے ہم نے نام دیا تھا لام تعریف۔ تو اب نوٹ کر لیجئے کہ اسم کو مجرور کرنے کے لیے جو لام استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے لام جارہ۔ وہ لام تعریف تھا، یہ لام جارہ ہے۔ لام تعریف نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوا تھا، جبکہ لام جارہ جو ہے یہ نکرہ معرفہ دونوں اسماء کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ لام تعریف سکون کے ساتھ آتا تھا، یعنی اس پر ساکن علامت آتی تھی۔ لام جارہ جو ہے اس پر آپ زیر حرکت دیکھ رہے ہیں۔ لام تعریف اسم کے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا تھا، جبکہ لام جارہ جو ہے وہ اسم کے اعراب کو تبدیل کرے گا، وہ اسم کو مجرور کرے گا۔ تو یہ
فرق جو ہے لام جارہ اور لام تعریف کے آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اب جو میں نے کہا کہ لام جارہ جو ہے وہ نکرہ اسم کے پہلے بھی آ سکتا ہے اور معرفہ اسم کے پہلے بھی آ سکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ استعمال ہوا تو للہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی، اور وہ ایک رسم الخط ہے للہ کا جو آپ کو ہمیشہ قرآن مجید میں ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا۔ اور زید کے ساتھ بھی میں نے استعمال کیا، لی زیدن کہہ دیا۔ لیکن اگر لام جارہ، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، لام جارہ اگر لام تعریف کے ساتھ استعمال ہو، یعنی لام جارہ پلس لام تعریف، تو لام تعریف سے پہلے آنے والا حمزہ جو کہ پڑھنے میں نہیں آتا وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ لام جارہ پلس لام تعریف جب یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے تو حمزۃ الوصل جو آتا ہے نا لام تعریف سے پہلے، وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ المسلم کے ساتھ جب میں لام جارہ استعمال کروں گا تو پڑھوں گا تو میں للمسلمی، لیکن لکھتے وقت میں المسلم کا حمزہ لکھوں گا بھی نہیں۔ جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح آپ اس کو لکھا ہوا بھی دیکھیں گے، اور اس کی بہترین اگزامپل آپ سورۃ البقرہ میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین، تو للمتقین میں آپ کو دونوں لام نظر آ رہے ہیں، شروع والا لام جارہ ہے، دوسرا والا لام لام تعریف ہے، اور اگلا اسم جو ہے وہ متقینہ مجرور ہے، المتقینہ مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ المتقینہ مجرور کیسے ہے، تو ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ جمع سالم مذکر جو ہے وہ مجرور اینا کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ تفصیل سے آپ کو 5 حروف جارہ کا پہلا سیٹ پڑھا دیا۔ دہرا دیتا ہوں، آج کے لیکچر میں ہم نے مرکب جاری سٹارٹ کیا۔ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے 11 حروف جارہ کو ہم نے پڑھنا ہے، اور ہم نے حروف جارہ کا پہلا سیٹ پڑھا ہے جو کہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے، اور یہ پانچوں کے پانچوں حروف جارہ حروف الہجاء میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کا فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اور ان 5 حروف جارہ میں سے واو اور لام 2 حروف جارہ ایسے ہیں جو دوسرے بامعنی حروف سے بھی ملتے ہیں، تو ان کا فرق بھی ہم نے اچھی طرح سے الحمدللہ سمجھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں مرکب جاری کے دوسرے حصے میں آپ سے مزید حروف جارہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔